آپ مانتے ہیں نیا کشمیر ہے؟ ہم بالکل کیوں نہیں ہے، کشمیر میں نیا کیوں نہیں ہے نیا کشمیر؟ یہ امن آپ دیکھ رہے ہیں، پتھراؤ کہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، ہڑتال کہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، ہر پریس کلب۔ مذہبی رہنماؤں کی آپ بات کرتے ہیں، میر وائز عمر فاروق کی آپ نے بات ہمیشہ کی ہے جب انہیں رہا کیا گیا تھا۔ یہ جو کرنٹ بیوروکریسی ہے یہ مذاق کر رہی ہے، یہ نہیں چاہتے ہیں بیکاز دے وانٹ ٹو کنٹینیو۔ ان کو لگتا ہے کہ جتنا ہم حالات خراب دکھائیں گے اس سے ہماری کرسیاں مضبوط رہیں گی، ورنہ کیا ہے۔ پروسیس سٹارٹ کیا تھا کہ جتنے بھی نوجوان جیلوں میں بند ہیں انہیں ایک رہائی کے لیے آپ ایک قدم اٹھا رہے ہیں اور ان پہ چھان بین کر رہے ہیں، کیا وہ سب دکھاوا تھا؟ آج تک گراؤنڈ زیرو پہ کچھ نظر نہیں دکھانے کو ان کے پاس کیا ہے؟ مجھے بتائیں نا 2019 کے بعد ان کے پاس کیا ہے دکھانے کو؟ میرے پاس تو ہے، میں نے ایک ووٹ نہیں لوگوں سے لیا، مجھے لوگوں نے نہیں الیکٹ۔ کنونشن ہوتا ہے، ریلی ہوتی ہے، کوئی بھی لوگوں سے جو ہے آپ ملاؤ ہوتا ہے، تو آپ کا ایسا لہجہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ایسا بیہیویئر کبھی نہیں دیکھا جس طریقے سے آپ جو ہے باقی پارٹیوں پہ تنقید کا نشانہ کستے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جموں کشمیر اپنی پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پیسے دے کر جو ہے نوجوانوں کو خریدا ہے۔ عمر عبداللہ کا بیان، جب بھی آپ پہ ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے یا پھر آپ پہ تنقید کرنا ہوتا ہے تو آپ پہ اور پیسوں پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ الحمدللہ آج جب بیان بازی کرتے ہیں تو اس چیز کو یاد نہیں رکھتے، آپ وہ اپنی شناخت یاد نہیں رکھتے۔ دیکھیے دو چیز، پی ڈی پی کہتی ہے کہ ہمیں ووٹ دے دو، ہم بی جے پی کو دور رکھیں گے، یا نیشنل کانفرنس نہیں کہہ رہی ہے، کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ پریکٹیکل پالیٹکس ہے، کل کو وہ ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ دس از ان پالیٹکس اینی تھنگ ہے۔ سبھی 61,000 ڈیلی ویجرز کو یہ کہتا ہوں کہ الیکشن جب بھی ہوں گے اور اگر ہماری سرکار آ گئی تو پہلے 30 دن میں ان کو ریگولرائز کیا جائے گا۔ جموں کشمیر میں سیاست اب گرم ہو رہی ہے کیونکہ ہر گلی کوچے میں اب جلسے ہو رہے ہیں، اور جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، ریجنل سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ اب کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے گراؤنڈ میں اتر رہی ہے۔ اور اسی سب چیز کو اگر مد نظر رکھیں، آج کل اختلافات بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور ہر ایک پارٹی جو ہے ایک دوسرے پہ تنقید کا نشانہ اس طریقے سے کس رہی ہے جس طریقے سے پہلے کسی بھی پارٹی نے ایسا بیہیویئر یا پھر ایسا لہجہ اختیار نہیں کیا۔ اسی سب کے بیچ ہمارے ساتھ اس وقت بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر جناب الطاف بخاری صاحب۔ سب سے پہلے سر، بہت مدت بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ السلام علیکم جاوید۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ سچ ہے، آج بڑے دنوں بعد ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ سر آپ سے سیدھا سوال رہے گا، اس بار جو آپ کا لہجہ رہ رہا ہے، جس طریقے سے آپ بیان بازی کر رہے ہیں، جہاں بھی آپ پارٹی کا کوئی بھی کنونشن ہوتا ہے، ریلی ہوتی ہے، کوئی بھی لوگوں سے جو ہے آپ ملاؤ ہوتا ہے، تو آپ کا ایسا لہجہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ایسا بیہیویئر کبھی نہیں دیکھا جس طریقے سے آپ جو ہے باقی پارٹیوں پہ تنقید کا نشانہ کستے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جاوید صاحب ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ دیکھیے آپ کو معلوم ہے یہ ہمارا پبلک کے ساتھ کانٹیکٹ کا پروگرام جب سے ہم بنے ہیں 2020 میں ہم لوگوں نے ہی چالو کیا۔ پہلے کم لوگ آتے تھے، الحمدللہ آج لوگ ٹھیک آتے ہیں، ہر جگہ آتے ہیں، کیونکہ پارٹی گراس روٹس پہ دن بدن گرو ہو رہی ہے، تو اس لیے ہر جگہ میں جا رہے ہیں، ہر کانسٹیٹوئنسی میں کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ کچھ ایک جگہوں پہ، کچھ ایک جلسوں میں ہم نے بات کی باقی سیاسی جماعتوں کے بارے میں۔ ہماری جماعت میں ایک ہم نے فیصلہ لے لیا تھا کہ ہم پازیٹیو سیاست لوگوں کے سامنے رکھیں گے، یہ نوک جھوک سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے۔ اب اگر ہم گڑھے مردے کھودیں تو پھر گڑھے مردوں کے سیاست ہی کرتے رہیں گے تو لوگوں کو اس سے کیا ملے گا؟ دیکھیے پاس سے لوگوں کو نقصان ہی ہوا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوا ہے، اور الطاف بخاری اور اس کی جماعت ایک نیا روشن مستقبل لوگوں کو دینے کے لیے نکل چکا ہے۔ مگر آپ کا اس طریقے سے بیہیویئر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کچھ جگہوں پہ جواب دینا پڑا، کچھ جگہوں پہ جواب دینا پڑا، کیونکہ جب لوگ سوال کریں اپنے جلسوں میں اور ہمیں کہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کہ یا آپ نے ایسا کیا یا کسی نے ایسا کیا، تو ہمیں جواب تو دینا ہی پڑتا ہے۔ اس لیے ہم نے جواب دیا، اور یہ قطعاً ہمارا مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں کسی پہ، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے خالی جو ہم پہ الزامات لگائے گئے یا ہمارے متعلق کہا گیا یا میرے ساتھیوں کے متعلق کہا گیا، ہم نے ان چیزوں کا جواب دیا۔ کہتے ہیں جی، میں یہ جانتا ہوں کہ یہ چیزیں مستقبل میں ہمیں کچھ نہیں دیں گے، پاس سے سیکھ لینی چاہیے، اور مجھے لگتا ہے جموں کشمیر کے لوگوں
نے وہ سیکھ لے لی ہے اور انشاءاللہ آگے کو وہ پھونک پھونک کے قدم ڈالیں گے. کہتے ہیں جموں کشمیر اپنی پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پیسے دے کر جو ہے نوجوانوں کو خریدا ہے. عمر عبداللہ کا بیان ہے. دیکھیے میں نے کہا نا, میں وہ اب رپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. دا کنٹروورسی ہیز بین پٹ ٹو ریسٹ. انہوں نے خود ہی اور میڈیا نے بھی خود ہی حقائق جو بیان نہیں کرے گا تو پھر جواب دینا پڑتا. اب حقائق لوگوں کے سامنے آ گئی. آئی ڈونٹ تھنک اب اس پہ جواب دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے اور نہ ہم اس سیاست میں بلیو کرتے ہیں. ایک بات ہمیشہ جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, کوئی بھی ریجنل پارٹی ہو, جب بھی آپ پہ ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے یا پھر آپ پہ تنقید کرنا ہوتا ہے تو آپ پہ اور پیسوں پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ نے برکت کی ہے, اور اگر اس چیز پہ مجھے نشانہ کیا جاتا ہے تو میں بالکل یہ بھی نہیں کہوں گا کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. اب اس کے لیے ان کو اللہ سے لڑنا پڑے گا, کیونکہ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے جس کو وہ دے گا. اور ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے ان سب کو بھی جو ہم پہ تنقید کرتے ہیں ان سب کو بھی خدا نے برکت کی ہے. ایسی نہیں ہے کہ کوئی وہ کہیں سڑک پہ ہیں. لیکن یہ بڑا آسان ہے کہنا کہ الطاف بخاری پہ انگلی اٹھانا بڑا آسان ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, کچھ ایسی سیاست ہی ہو گئی ہے. ایک مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو لگتا ہے کہ عام آدمیوں کو شاید حق ہی نہیں ہے کہ وہ بھی سامنے آئیں. سامنے نہیں سیاست کے, ہم تو سیاست کرتے نہیں ہیں, سامنے آئیں اور لوگوں کی خدمت کریں. یہاں کون سے, دیکھیے ہم تو ان کو کہتے ہیں جو روایتی جماعتیں, یہ شاید ان کا ہی شوق ہوگا کہ وہ ارباب اقتدار بنے. ہمارا شوق تو خدمت گاروں کا ہے. ہم اس وقت آئے جس وقت ان میں سے کوئی نہیں آیا, اور اللہ کے فضل سے الطاف بخاری کو اس بات کا پورا گورو ہے کہ 2019 میں جب سب کچھ ہمارا کھویا تھا, 5 اگست کے بعد ہم سامنے آئے. میں نے شاید 370 واپس نہیں لایا, 35 واپس نہیں لایا, لیکن جو اس کا متن تھا, جو جموں کشمیر کے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا تھا, وہ یہ ہے کہ نوکریاں یہاں کوئی اور نہیں کر سکتا تھا باہر کی ریاستوں سے آ کے, اور زمینیں نہیں خرید سکتا تھا. مجھے فخر ہے اس بات پہ, اور خوشی بھی ہے اور اطمینان بھی ہے کہ ہم نے دلی کی سرکار کے پاس جا کے ہندوستان کے وزیر اعظم اور ہندوستان کے ہوم منسٹر سے ان دونوں چیزوں پہ پاؤں ٹھہرا کے بات کی اور مجبور کیا انہیں وہ آرڈر پاس کرنے کے لیے, جس کے تحت اب جموں کشمیر کی سبھی نوکریاں جموں کشمیر کے نوجوانوں کے پاس ہے, اور جموں کشمیر کی زمینیں 95% جموں کشمیر کے لوگ ہی آپس میں خرید و فروخت کر سکتے ہیں. میری ورودھی جماعتیں کچھ بھی کہے, دکھانے کو ان کے پاس کیا ہے مجھے بتائیں نا. 2019 کے بعد ان کے پاس کیا ہے دکھانے کو؟ میرے پاس تو ہے. میں نے ایک ووٹ نہیں لوگوں سے لیا, مجھے لوگوں نے الیکٹ کیا تھا. کہتے ہیں ہم سب بند تھے, وہ کھلے عام گھوم رہے. نہیں میں دیکھیے سنیے لیڈر یہ بہانہ کبھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم بند تھے تو اس لیے ہم نہیں کر سکتے تھے. لوگوں کے مشکلات تو نہیں رک سکتے تھے نا. اور بند اور کھلے کی اب یہ بہت پرانی بات ہوئی ہے, یہ اس پردے کے پیچھے نہ چھپیں. آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی کچھ باتیں جو ہیں وہ چھپ رہی ہیں؟ نہیں, میں آج تو یہ چھپا ہی نہیں سکتے ہیں کچھ. جب اس یو ٹی میں, جموں اور کشمیر میں اس وقت اپنی پارٹی منظر عام پہ ہے, یہ تو سچائی پہ چلتی ہے, سچ بولتی ہے, اور اس پہ ہم کسی کو نہیں اس کے پیچھے چھپنے دیں گے. باقی ٹھیک ہے, ان کی سیاست وہی ہے, مجھے اس سے کچھ نہیں لینا دینا ہے. ہماری سیاست یہی رہے گی, بڑی کلیئر سیاست رہے گی, سچی سیاست رہے گی, کلیئر سیاست رہے گی. ہمیں کوئی بہت ان سے یہ نہیں ہے. پرانے لوگ ہیں, بڑے لیڈر ہیں, ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں, اور ہم عام لوگ ہیں, ہم پیشہ ورانہ سیاستدان نہیں ہیں. اچھا, پی ڈی پی میں آپ رہے ہیں, اور پی ڈی پی میں بھی آپ کا کافی عرصہ جو ہے باقاعدہ طور پر رہا ہے. آج آپ جب بیان بازی کرتے ہیں تو اس چیز کو یاد نہیں رکھتے, آپ وہ اپنی شناخت یاد نہیں رکھتے. دیکھیے 2 چیزیں ہیں, اپنی شناخت پہ انسان کبھی سوال نہیں اٹھاتا ہے. اگر سوال اٹھائے ہیں تو سوال اس بات پہ اٹھائے ہیں کہ صاحب پی ڈی پی نے بی جے پی کو یہاں لایا. مجھے یاد ہے میرے ایک سیاسی ساتھی نے, کسی اور جماعت کے بڑے سینئر لیڈر ہیں, کہ الطاف بخاری یہ سچ بولتا ہے کہ پی ڈی پی نے
بی جے پی یہاں لائی، لیکن جب وہ ایک انگلی ان کی طرف اٹھاتا ہے 3 انگلیاں ان کی واپس اس کی طرف. بالکل میں جانتا ہوں، میں حقائق سے باخبر ہوں. میں اس لیڈر کا نام نہیں لوں گا کیونکہ میں آئی ہولڈ ہم ان ہائی اسٹیم، لیکن میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں الطاف بخاری میں تب بھی ہمت تھی، الطاف بخاری میں تب بھی جرأت تھی، اور الطاف بخاری میں تب بھی یہی ایسی ویوز تھی. آئی اپوزڈ اٹ بیفور مائی لیڈر. اور جو اس وقت صدر صاحبہ تھی ان کے سامنے، وہ اپنے والد کے سامنے بیٹھی تھی. آئی واز دا فرسٹ مین ٹو بی کالڈ اینڈ آسکڈ. اپنے مجھے پوچھا گیا کیا کریں، میں نے کہا ہمیں گھر میں بیٹھنا چاہیے، اگر گھر نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو اپوزیشن میں رہنا چاہیے، اگر رہنا وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے ساتھ جانا چاہیے. لیکن میں ایک ادنا سا ورکر وہاں تھا، انہوں نے فیصلہ لیا، میں احتجاج کر سکتا تھا، میں نے کیا. اور اس بات کی گواہی خود مرحوم مفتی محمد سعید نے، جب انہوں نے 5 مارچ 2015 کو حلف لیا. اس سے پہلے 3 دن انہوں نے جموں میں پریس سے بات کی. آپ 3 مارچ کا ٹائمز آف انڈیا نکالیے اور ٹریبیون نکالیے. جب ان سے پوچھا گیا آپ کی پارٹی میں کون خلاف تھا آپ کے اس بی جے پی کے ساتھ الائنس کو، انہوں نے کہا الطاف بخاری. اور میں نے جب دوسرے دن ان کو کہا کہ صاحب سینٹر تو اس پہ بخشتے نہیں ہیں، آپ نے کیوں کہا؟ انہوں نے مجھے ایڈوائز کیا جاؤ 5 کاپیاں لے لینا اس اخبار کی اور اپنے پاس رکھ لینا، کبھی سیاسی کیریئر میں ضرورت آئیں گی. مجھے کیا پتہ تھی یہ پروفیسی ان کی اتنی صحیح آئے گی. میرا اس وقت بھی یہی تھا اور آج بھی، کہ چونکہ پی ڈی پی نے اس وقت الیکشن لڑا تھا، ووٹ لیے تھے کہ ہمیں ووٹ دے دو ہم بی جے پی کو دور رکھیں گے، ورنہ یہ کوئی مذہبی جنگ نہیں ہے. اس میں ایک اگر انہوں نے وہ ووٹ ان کو باہر رکھنے کے خلاف نہیں لیا ہوتا پھر تو الائنسز از اے پارٹ آف گورنمنٹ فارمیشن. آج کیوں نہیں پی ڈی پی کہہ رہی ہے ہمیں ووٹ دے دو بی جے پی کو باہر رکھیں گے؟ آج کیوں نہیں نیشنل کانفرنس کہہ رہی ہے؟ کیوں یہ پکا ہے کل جو بھی سامنے آئے گا، جس کی بھی حکومت بنے گی، بی جے پی ول بی اے پارٹ آف دیٹ الائنس، پی ڈی پی ول بی اے پارٹ آف دیٹ الائنس. مجھے لگتا ہے کل کو، آج تو نہیں بی جے پی پی ڈی پی کہتی ہے کہ ہمیں ووٹ دے دو ہم بی جے پی کو دور رکھیں گے، یا نیشنل کانفرنس نہیں کہہ رہی ہے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ پریکٹیکل پالیٹکس ہے، کل کو وہ ان کے ساتھ مل جائیں گے. دس از ان پالیٹکس اینی تھنگ از اے پرابیبلٹی. لیکن اس وقت تو ووٹ اسی پہ لیا تھا، ورنہ تب بھی نیشنل کانفرنس تھی. نیشنل کانفرنس نے تو نہیں اس وقت ووٹ مانگا تھا کہ ہمیں دے دو ہم بی جے پی کو باہر رکھیں گے. اور ویسے بھی خطے کشمیر میں بی جے پی ہے ہی نہیں. یہ بی جے پی کا وہ نا سو جا بچے ورنہ گبر آ جائے گا. یہاں کہاں؟ ہاں جموں میں ہے. آپ دیکھتے ہیں اگر آپ میری جتنی بھی تقاریر جموں پروونس میں دیکھیں گے بی جے پی کے خلاف ہوتی ہے. کیوں؟ وہاں دے آر اے پولیٹیکل فورس، وی فائٹ اگینسٹ دیم. یہاں نیشنل کانفرنس ہے، نیشنل کانفرنس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. لگتا ہے بی جے پی یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی میرے حساب سے پولیٹیکل لینڈسکیپ میں، جسے اٹس اے مارجنل فورس ان کشمیر. اچھا، کیا لگتا ہے آپ کو کہ جس طریقے سے ایک بیان بڑا ہی مشہور ہوا تھا، حالانکہ آپ کے منہ سے بھی کئی باری ہم نے سنا ہے، پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی دودھ اور ٹافی والا، تو حال ہی میں جو آخری بار جلسہ ہوا اس میں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ مجھے ماں کا ایک درد تھا اور اپنے بچوں کو نصیحت دینے کے لیے میں نے جو ہے یہ بیان کیا تھا. اور اپوزیشن پارٹی، ریجنل پارٹیز آج بھی اسی بیان میں محبوبہ جی پہ کوئی ٹپنی دینا نہیں چاہتا ہوں. محبوبہ جی ایک جماعت کی صدر ہی نہیں ہے، ہماری بہن بھی ہے. میں نے بھی اس جماعت میں کام کیا ہے اور میں محبوبہ جی کے بارے میں پرسنلی کوئی بیان نہیں دینا چاہتا ہوں. اچھا، ایک اور سوال رہے گا. کیجو لیبررز اور ڈیلی ویجرز کی آپ ہمیشہ آواز تو اٹھاتے رہے، مگر آج بھی کیجو لیبررز 61,000 کیجو لیبررز اور ڈیلی ویجرز کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. جہاں پہ اگر دیکھیں تو اگر 100 لوگوں کو جو ہے تنخواہ دی جاتی تھی، آج 50 لوگوں کو دی جا رہی ہے. اور مختلف ایسے کیجو لیبررز اور ڈیلی ویجرز ہیں جنہیں ابھی تنخواہیں جاوید مجھے معلوم ہے، مجھے تو یاد ہے ایک فارسٹ کا کیس آپ بھی لائے تھے میرے پاس گاندربل کے، ان کے ساتھ بہت زیادتی ہے. میں نے پہلے بھی لکھا تھا فارسٹ پرنسپل سیکریٹری فارسٹ کو. شاید اس نظام جو انتظامی نظام یہاں تھا، اس نظام میں کہیں نہ کہیں پہ اینٹی کشمیر سینٹیمنٹ ابھی بھی چل رہا ہے. مجھے شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے، لیکن کہیں نہ کہیں ہے. کیونکہ جب آپ نے مجھے دکھایا کہ وہاں جموں میں دیا گیا ہے اور یہاں نہیں دیا گیا، میں پھر اس مسئلے کو اٹھاؤں گا. اور انشاءاللہ میں سبھی 61,000 ڈیلی ویجرز کو یہ کہتا ہوں کہ الیکشن جب بھی ہوں گے اور اگر
ہماری سرکار آ گئی تو پہلے 30 دن میں ان کو ریگولرائز کیا جائے گا. خیر یہ بھی آپ سے جانیں گے کہ آپ نے ایک پروسیجر سٹارٹ کیا تھا، ایک پروسیس سٹارٹ کیا تھا کہ جتنے بھی نوجوان جیلوں میں بند ہیں انہیں ایک رہائی کے لیے آپ ایک قدم اٹھا رہے ہیں اور ان پہ چھان بین کر رہے ہیں. کیا وہ سب دکھاوا تھا؟ آج تک گراؤنڈ زیرو پہ کچھ نظر نہیں آیا. دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں ہماری، وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے اور میں نہ نمبرز دینا چاہوں گا اور نہ یہ کہنا چاہوں گا. الحمدللہ اس کے ٹھیک نتائج نکل رہے ہیں. 100% نہیں ہم کہوں گا کہ 100% کو ہم چھڑانے میں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کو بہت گرفتار بھی کرتے ہیں. اتنے لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں کہ اگر 100 کو چھوڑوا دیا 300 کو تو یہ لے جاتے ہیں. اسی طرح سے جب میں بولتا ہوں ویریفیکیشنز کا اور پاسپورٹس کا، میں پالیٹکس کے لیے نہیں بولتا ہوں. میں ضرور اس کو فالو کروں گا. میں نے نہیں ایٹ دی ہائیسٹ لیول ابھی یہ مسئلے اٹھائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں 5 ریاستوں میں الیکشن ہو رہے ہیں. اللہ کے فضل سے جب ہوم منسٹر اور پرائم منسٹر فری ہو جائیں گے میں ضرور اس لیول پہ اٹھاؤں گا. اور میرا بڑا سمپل ہے، اگر کسی نے بندوق اٹھایا ہے اس کو آپ جاب ویریفیکیشن نہیں کرو گے شاید صحیح ہے. حالانکہ اس میں بھی آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کا الٹیمیٹلی کیا ہوگا، واٹ از دا روڈ میپ. اس کو کہیں تو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. بالکل غلطی ہو گئی ہے، اسے کہیں تو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. اور اسی طرح پاسپورٹ اس کا بھی ہے، ان کو اگر نہیں آپ دیتے ہیں میں مان سکتا ہوں، لیکن رشتہ داروں کو کوئی کسی کا رشتہ دار ہے اس لیے نہیں، تو یہ تو ناانصافی ہے. دیکھو ہم تو سب کو انکلوسو پالیٹکس میں وی آر آل انڈینس. Everybody is an Indian. They have all rights under the constitution of this country. Passports cannot be denied. Just because کہ صاحب آپ کا چاچا ماما تایا ملیٹنسی میں رہا ہے. تو اس لیے یہ تو جسٹ بیوروکریٹک اینگل ہو گئی نا. دس از لوکنگ ایٹ اٹ پیورلی فرام اے بیوروکریٹک اینگل. لیکن ہم تو بیوروکریٹس نہیں ہیں. اینڈ آئی ایم شیور دا پرائم منسٹر آف دس کنٹری اور ہوم منسٹر بیوروکریٹس نہیں، دے آر پالیٹیشینس. مجھے بتائیں نا پھر کیا ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے؟ کیا ان کو بولیں خودکشی کرو؟ اگر ان کو جاب بھی نہیں دینا ہے، ان کو پاسپورٹ بھی نہیں دینا ہے، ان کے لیے فیوچر کیا ہے پھر؟ شوڈ دے بیکم ڈرگ ایڈکٹس اور ڈرگ کیریئرس؟ واٹ از دا گیم پلان؟ کیا ہے پلان؟ یہ بڑا آسان ہے. 2 سال کے لیے یہ لڑکا خراب ہے، جاوید خان ٹھیک نہیں ہے، اس کو PSA میں اندر کر دو، پریونٹیو ڈیٹینشن میں گیا. اب 2 سال سدھار ہو گیا اس کا جیل میں. یہ کہتا ہے اب ہی از لوکنگ فارورڈ ٹو اے نیا کشمیر، ٹو اے نیو انڈیا. ہی ہیز ایکسیپٹیڈ انڈیا. ہندوستان کو ایکسیپٹ کرتا ہے، میرا ملک ہے، مجھے سب یہ ملیں گے. کنفیوژن دور ہو گیا، اس کو سب کچھ ہو گیا. رہا ہو گیا 2 سال بعد باہر پہنچتا ہے تو اس کو ایک اور ایجنسی اٹھاتی ہے، 3 دن تھانے میں رکھتی ہے، پھر لگاتے ہیں. تو یا تو پھر یہ بتائیں نا مجھے کہ 2 سال جب جیل میں آپ نے رکھا تو کیا آپ نے اس کو کوئی ریہیبلیٹیشن اس کی نہیں کی؟ ورنہ پرپیچولی آپ کب تک کرو گے یہ؟ جسٹ ٹو شو ہم نے اتنے لوگ لیے اندر رکھے ہوئے ہیں. کس لیے؟ کس کو دکھانا ہے؟ دنیا میں کس کو آپ دکھا رہے ہو یہ نمبرز؟ ہمیں تو کشمیر واسیوں کو پتہ ہے کہ یہاں حالات سدھر گئے ہیں، لوگوں کا ذہن بدل گیا ہے، لوگ امن چاہتے ہیں، امن کا فائدہ لوگوں میں کو دکھ رہا ہے. لیٹ می میک اٹ کلیئر. دی بیوروکریسی ہیئر both in civil and administration should not forget that we are equal Indians. We know ہندوستان ہمارا مقدر ہے اور یہ کوئی ہمارے یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کے صاحب نہیں آئے ہوئے. دے آر ہیئر بیکاز ہم ہندوستانی ہیں. اگر ہم ہندوستانی نہیں ہوتے ان کے لیے کیا جگہ ہے یہاں؟ آپ مانتے ہیں نیا کشمیر ہے؟ ہم بالکل کیوں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے نیا کشمیری؟ امن آپ دیکھ رہے ہیں، پتھراؤ کہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، ہڑتال کہیں نہیں دیکھ رہے ہیں. ہر پریس کلب دیکھو آپ، پریس والوں نے تو خود ہی اپنے آپ کو سرکار کے حوالے کر دیا. یو ہیو لاسٹ یور انڈیپینڈنس. کس طریقے سے؟ کیونکہ آپ لوگ محتاج بن گئے ہو کہ یہ ایڈ نہیں دے دیں گے تو بند کریں گے. پریس کلب پکڑا تھا نا انہوں نے، 2 سال پکڑا تھا انہوں نے، وہ ابھی کل چھوٹ گئے وہ لڑکے. جوڈیشری ہے. اٹ از اے سلیپ آن دا فیس آف دوز پیپل جنہوں نے ان کو بند کیا تھا. مذہبی رہنماؤں کی آپ بات کرتے ہیں. میں آپ کو آج ایڈوائز کرتا ہوں، ہمت کرو. یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. یو آر انڈینس، یو ہیو دا رائٹ. برنگ دا فیکٹس بفور دا پیپل آف انڈیا.
مذہبی رہنماؤں کی آپ بات کرتے ہیں، میر وائز عمر فاروق کی آپ نے بات ہمیشہ کی ہے جب انہیں رہا کیا گیا تھا. یہ جو کرنٹ بیوروکریسی ہے یہ مذاق کر رہی ہے، یہ نہیں چاہتے ہیں بیکاز دے وانٹ ٹو کنٹینیو. ان کو لگتا ہے کہ جتنا ہم حالات خراب دکھائیں گے اس سے ہماری کرسیاں مضبوط رہیں گی، ورنہ کیا ہے؟ کیوں نہیں نماز پڑھنے پہلے سرجان برکاتی اب ان کی کیوں نہیں نماز پڑھنے دیا جا رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ زیادہ سے زیادہ لوگ کہیں گے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، جہاں لوگ مر رہے ہوں، بچے مر رہے ہوں، تو لوگ اگر بات کریں گے مجھے نہیں لگتا اس جمہوریت کو ڈرنا چاہیے اس سے. مطلب چھوٹے بچے مارے جا رہے ہیں بمباری سے، تو کیا دل نہیں روئیں گے؟ کسی کا بھی دل روئے گا. اس کو کیوں آپ مذہب کی بنیاد پہ دیکھ رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں آپ یہ مانتے ہیں کہ کشمیری ابھی بھی بندھا ہوا ہے؟ کوشش بیوروکریسی کی ہے ان کو باندھنے کی، اللہ کے فضل سے ہم بندھا ہوا نہیں رہنے دیں گے. بجلی پہ ہمیشہ آپ بات کرتے ہیں، آپ کا ایک باقاعدہ طور پر ایک وعدہ بھی ہے لوگوں سے کہ اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو آپ کئی ساری بجلی جو ہے مفت میں فراہم کریں گے. آج جموں کشمیر اندھیرے میں ہے، کشمیر خاص کر اندھیرے میں ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جاوید بھائی، میں نے اس پہ پرسوں تفصیلاً بات کی گریٹر کشمیر سے، اور مجھے خوشی ہے ایل جی صاحب نے دوسرے دن اس کا نوٹ لیا، میٹنگ بلائی، اور وہی جو بات ہم نے کہا کہ پاور پرچیز ایگریمنٹس کیوں نہیں سائن ہوئے، آئی ایم شیور کہ لوگوں کو اگلے کچھ دنوں میں سہولیت ہو جائے گی. اور یہ بات وہیں پر نہیں ہے کہ نئے پاور پرچیز ایگریمنٹ سائن ہوں گے. رسپانسبلٹی شوڈ فکس، کس افسر نے یہ پاور پرچیز ایگریمنٹ نہیں ہونے دیے، اور یہ کبھی جوازیت جموں کشمیر کے لوگوں کو نہ دے دو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. کیوں؟ بھارت سرکار نے اپنی تجوریاں ہمیشہ جموں کشمیر کے لیے کھلی رکھی ہیں. اگر پچھلے سال ان کو 30,000 کروڑ کے اوپر گرانٹ ان ایڈ کے اوپر 9,000 کروڑ دیا گیا، اس بار بھی 9 کی جگہ 10 بھی دیا جاتا. لیکن یہ لوگوں کو کلیکٹیولی اگر سزا دینا چاہتے ہیں، غلط ہے. الیکشنز کی بات کریں گے، پارلیمنٹ الیکشنز میں کیا رجحان رکھتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ ہماری جماعت ملے گی دسمبر کے مہینے میں. وی ول ٹیک اے ڈیسیجن کہاں پہ کون، اور ضرور ہم لڑیں گے. ڈٹ کے لڑیں گے؟ نہ الیکشن ڈٹ کے ہی لڑے جاتے ہیں، الیکشن تھوڑا ہی ہاف ہارٹیڈلی لڑے جاتے ہیں. آپ اس چیز کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ. ایک آخری سوال آپ سے رہے گا. جموں کشمیر کی عوام، کئی ساری عوام ابھی روزگار سے محروم ہے، اور کہیں ایسے یوتھ ہیں جو ڈرگ ایڈکٹ بن چکے ہیں، جن کے پاس ڈگریاں تو ہیں مگر کوئی راستہ نہیں ہے. تو کیا کہیں گے؟ جموں کشمیر انتظامیہ سے کیا گہار لگائیں گے؟ جموں کشمیر انتظامیہ کو کیا کہیں گے؟ وہ کل صبح فگر نکالیں گے. کل میں ہنس رہا تھا، انہوں نے کہا یہاں ان امپلائمنٹ ریٹ 4% ہے. اب یہ مذاق کس کو بتا رہے ہو، کس کو دکھا رہے ہو، اور کس کو کر رہے ہو؟ لیکن انشاءاللہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہ اتنا چھوٹی بات نہیں ہے کہ کیا کہو گے انتظامیہ سے، ان سے کیا ہوگا. اس کے لیے ایک پولیٹیکل ڈسپنسیشن کی ضرورت ہے، جو یہاں یہ دیکھے کہ جو ہمارا نوجوان ہے، سب کو سرکاری نوکریاں نہیں مل سکتی ہیں. وی ول سی کہ کچھ کو سرکاری نوکریوں میں ایڈجسٹ کریں گے، باقیوں کو امپلائرز بنائیں گے تاکہ وہ امپلائی کر سکیں. چھوٹے چھوٹے کارخانے ہوں گے. مجھ سے زیادہ کون یہ جانتا ہے، میں تو خود پیشہ ورانہ بزنس مین ہوں، اس لیے مجھے پتہ ہے کیسے لوگوں کو انگیج کیا جا سکتا ہے. خیر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر موجود تھے، الطاف بخاری صاحب. ان سے مسلسل ہم نے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی کہ آخرکار جس طریقے سے جموں کشمیر میں حالات بنے ہیں، چاہے وہ جمہوری نظام ہو، چاہے وہ لوگوں کے ایسی باتیں ہوں جو اس وقت سامنے نہیں آ رہی، اور چاہے وہ مذہبی رہنما ہو، تو انہوں نے صاف طور پر جواب دیا کہ آنے والے وقت میں اگر جموں کشمیر اپنی پارٹی آتی ہے، لوگ چنتے ہیں، تو شاید جو ہے امید کی کرن نظر آ سکتی ہے. اب دیکھنے والی یہ بھی بات ہے کہ لوگ کسے اپنا سرنمایہ چنتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے کس پارٹی پہ بھروسہ کرتے ہیں. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر، جاوید خان کے ساتھ.